اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، حالانکہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ اب ڈھونڈو رسول کو، شیطان کو تو مانتے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے، ہیں اس کو تو مانتے ہو جو موجود ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس نے کہا ہے من رانی فقط رہا لگ، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، جس پر صبح و شام فرشتے اترتے ہیں، 70,000 درود و سلام بھیجتے ہیں، اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، شیطان پر یقین ہے، جھوٹے پر بے انصاف پر یقین ہے، نبی سچے پر یقین نہیں ہے، سچے قرآن پر یقین ہے، جو کوئی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اب اگر تم جن پکڑنے کے لیے بیٹھو گے، 40 دن وظیفہ کرو گے، جن تابع ہو جائے گا، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو گے تو کیا حضور کی روح نہیں آئے گی؟ بھروسہ کر لیتا ہے تو بے شک اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ جب قرآن میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس رسول کا حکم ماننا، تو یہ قیامت تک یہ آیت ہے۔ جیسے نماز کی ہے، روزے کی ہے، حج کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، تو اس کو تو تم مانتے ہو، پھر کہتے ہو یہ نہیں، یہ آیت جو ہے مستقیمہ، اور یہ جو تشریف جو اس وقت حضور موجود تھے اس وقت تھی، تو نماز کی آیت بھی تو اس وقت تھی، پھر اس وقت پڑھو۔ تبت یدا ابی لہب پڑھتے وہ ابو جہل کی آیت تھی، پھر ابو لہب کی تھی، اس دور کی، اس پر پڑھو۔ یہ ایسے باتیں مت کیا کرو، یہ قرآن موجود ہے، اس میں جو حکم ہے ان کے مطابق چلنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر رسول کو اپنے بیچ درمیان میں نہیں پاؤ گے تو پھر تمہیں سیدھی راہ سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر رسول کو اپنے درمیان میں پاؤ گے، ان کا طریقہ، چلو رسول کو نہیں مانتے ہو، حاضر نہیں مانتے ہو، تو اس کا طریقہ ہی مان لو۔ تو انہوں نے کہا فساد نہیں کرنا ہے، فرقہ نہیں کرنا ہے، مال جمع نہیں کرنا ہے، اور میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ تو جب تم تھام لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک شخص بھی اس وقت جو ہے وہ نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ رسول کے اندر، نہ اللہ کے مطابق۔ دیکھ لو اب کتنا جھوٹ، کتنی بے انصافی۔ اب الیکشن کو دیکھ لو نا، عورتیں مار ٹھپے لگا رہے تھے، بے ایمانی کر رہے تھے، ایک مولوی صاحب تو مسجد میں بیٹھ کے، 2 مولوی بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے تھے محراب کے اندر، تو وہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو نہیں مانا انہوں نے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان رہ کر مر رہا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ مسلمان، ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اب ہندوؤں میں جاؤ، وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ لوگوں تم صرف تمہارے محمد نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہمارے اوپر بھی ان کی رحمت ہے۔ فقط یہ ہے کہ تم امت ہو کہ تم نے اہل بیت کو قتل کیا، 18,000 مولوی تمہارے یزید کے ساتھ رل گئے ہیں جی، اور ہم تو اس سے بچ گئے۔ ہم مسلمان ہوتے ہم بھی کیا مدد لینے اٹھیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اگر مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی بدنامی ملتی کہ امت نے شہید کیا۔ تو اگر تمہارے بھائی چاچے کو کوئی قتل کرے، تم اس سے دشمنی رکھتے ہو، تو جس نے نبی کا خاندان ہی ذبح کر دیا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے یار؟ تمہارا اتنا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تو اس کی سالگرہ منا رہے تھے یزید کی، لیکن ان کو جگہ جگہ ڈبے دیکھو، صدقے خیرات فطرانے جمع کرتے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بنا لیے ہیں، ابھی بھی انہیں اتنی ہوس ہے دولت کی کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیسا دین ہے جس کو نبی کی حدیث ہے کہ بنو امیہ خاندان میری شریعت چینج کرے گا، میری سنت چینج کریں گے، اور انہوں نے کر دیا، پھر بھی تمہیں افسوس نہیں ہے یار؟ اتنا تو سوچو، جب انہوں نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے قرابت دار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر صحابہ اکرام قرابت داروں میں ہوتے، وہ تو خود غلام تھے، وہ خود درود شریف پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کیا درود نہیں پڑھتے تھے؟ انبیاء معراج پہ کیا چوتھے آسمان پہ جہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے وہاں انہوں نے درود نہیں پڑھا ہے؟ تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے۔ اور کس پر پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، محمد وعلی آل محمد، ابراہیم کی آل، اس پر ضرور بھیجتے ہو، افضل ہے وہ خاندان۔ پھر کہتے ہیں حضور کا ماں باپ ہی غیر مسلم ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعد ایک محمد آئے گا، احمد آئے گا، اور تمہیں ان باتوں کا یقین ہی نہیں ہے قرآن پر۔ جو ایک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ پہلے حکم مل رہا ہے کہ میرے بعد ایک آئے گا، ہر نبی اس کی تصدیق کر رہا ہے، مبالغے والے بھی مان گئے ہیں، عیسائی مان گئے یار، ہمارے ہم کتاب مان گئے ہیں کہ وہ سچا نبی، اس کا خاندان سچا ہے۔
اور تم ان کے خاندان کو جو ہے نا پیچھے کر رہے ہو، یزید کے خاندان کو آگے کر رہے ہو ہیں بھائی، کیوں ایسا کرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے تم نے، حق کی بات کرو۔ تو اس لیے تو کہ تم حکم ہے کہ تم مسلمان رہ کر مرنا ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رہو اور الگ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ محبوب بھیجا ہے جو ہماری شفاعت کریں گے، جس کو تمام کائناتوں کے لیے رحمت بنا گیا ہے، تمام نبیوں میں افضل کیا گیا ہے۔ تو یہاں صاحب تشریف فرمایا، جیسے قرآن میں 25 بارے میں والمنافق رسول اللہ، رسول تم میں موجود ہے۔ بھائی موجود اس کے پاس ہے جو حضور کے مطابق چل رہا ہے، جو اس قرآن کو مانتا ہے، اس میں فرقہ وارائیت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ اپنے رسول اندر اپنے موجود رکھ کے وہ بالکل حضور والا طریقہ رکھتا ہے۔ اور جو دولت، لالچ، حرص، ہوس، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت، اس کے باوجود جھوٹ مارتا ہے، جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو دیتا ہے۔ سورۃ شعراء میں ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس پر شیطان اترتے ہیں، اس کے بعد تم جھوٹ بولتے ہو، بے انصافی کرتے ہو ہیں۔ کہیں انگریزوں کی عدالتوں میں جاؤ، جو ہمارے ہم کتاب، ان کی عدالتوں میں انصاف ہے، ہمارے ہاں انصاف ہی نہیں ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بےایمانی بےایمانی بےایمانی۔ تو خدا کا خوف کرو، رسول کی محبت میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ آخر موت ہے، جہاں مرضی بھاگ لو۔